اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اچھے عمل کرو گے، رائی کے دانے کے اس سے بھی چھوٹا اچھا عمل کرو گے تو آپ اس دن اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرو گے، برا عمل کرو گے، اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہم بچ جائیں گے، وہاں ہم بچنے والے نہیں ہیں، وہاں ہم چھپنے والے نہیں ہیں، وہاں ہم بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ جیسے ایک بوڑھا تھا تو بیمار تھا کافی دنوں سے، چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے جو 2-4 بچے تھے چاروں طرف سے چارپائی کو گھیر لیے، تو بوڑھا کہہ رہا ہے کہ بیٹا اب ہم بچپن نہیں، اب ہم بچپن ہیں۔ تو بچے کہنے لگے تب ابا کہے جب ہم مر جائیں تو ہمیں پرانے کپڑے میں لپیٹ کر قبر کے اندر دفن کر دینا۔ تو بچوں نے کہا ابا ایسا کیوں؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ آپ نے اتنا بہترین مکان بنایا، آپ نے دکان بنائی، آپ نے زمین اور جائیداد کو بنایا، آپ نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہم آپ کو پرانے کپڑے میں کفن نہیں دیں گے، ہم آپ کے لیے بہترین کپڑا لے کر آئیں گے۔ تو بڑھوا کہا تھا کہ مانے تو نرے موقع فساوٹ لاگے کہا کہیس کہ تم لوگ مجھے پھنسانے پہ لگے۔ وہ بڑھوا سمجھیس کہ جیسے دنیا کے اندر 420 کر لیتا ہوں، ایسے مرنے کے بعد بھی میں 420 کروں گا۔ کہنے لگا لگ رہا تم لوگ مجھے پھنساؤ گے۔ بیٹوں نے پوچھا ابا کیوں ایسا ہوگا؟ کہا دیکھو اگر تم پرانے کپڑے میں مجھے دفن کرو گے، قبر میں مجھے ڈال دیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، دیکھیں گے، کہیں گے تو بڑی پرانی قبر ہے، چھوڑو جائے تو کر حساب کتاب ہوئی کیا ہوئی، حساب کتاب ایکا ہوئی کیا ہوئی۔ اور نئے کپڑے میں رکھو گے تب فوراً منکر نکیر دیکھیں گے، یہ تو بھی نیا جنازہ ہے، اس کا حساب و کتاب لینا ہے۔ تو لگ رہا ہے تم پھنساؤ گے ہمیں۔ تو ایسے ایسے ہوشیار اور چالاک بوڑھے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم نے مکاری کی ہے، ہم نے دغابازی کی ہے، ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے جو ادھر ادھر کی ہے، یہاں پر کسی کو معلوم نہیں، مرنے کے بعد بھی فرشتوں کو معلوم نہیں ہوگا اگر ہم ایسا کام کر لیں گے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے نہیں وہاں چال چلنے والے نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اگر نیکی لے کے جاؤ گے تو اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی لے کے جاؤ گے اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ وہاں آپ کی نیکی چھپ نہیں سکتی، آپ کی برائی چھپ نہیں سکتی۔ میرے دوستو یہ جو جسم ہمیں ملا ہے
کہ جس کے اندر جو ایک روح ہے، جس دن روح نکلے گی اس دن پتہ چلے گا ہمیں اور آپ کو۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتہ گنہگار انسان کی روح کو نکالتا ہے تو جس طریقے سے زندہ جانور کے اوپر سے کھال کو نکالا جائے اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس انسان پر پڑتی ہے جو گنہگار ہے۔ ایک دوسری حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کانٹے دار جھاڑیاں ہو اور ان کانٹے دار جھاڑیوں پر ململ کے کپڑے کو ڈال دیا جائے، باریک ململ کے کپڑے کو ڈال دیا جائے اور پھر اس کو نکالا جائے، تو جب نکالتے وقت کپڑے کی جو حالت ہوگی اس سے کہیں زیادہ تکلیف انسان پر ہوگی، اس انسان پر جو دنیا کے اندر وہ اللہ کے حکموں پر اور نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا ہوگا اس کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، ایک دن اس جسم سے جب روح نکلے گی، ریشے ریشے سے روح نکلے گی، رگ رگ سے روح نکلے گی، نس نس سے روح نکلے گی، اس وقت بڑی تکلیف ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں تکلیفوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، موت کی سختیوں تکلیفوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ موت کی ایسی سختی ہے اور جس بندے کو اپنی موت یاد آ جائے، اپنی قبر یاد آ جائے، حشر کا دن یاد آ جائے، حساب و کتاب کا دن یاد آ جائے، پلسرات پر سے گزرنے کا دن یاد آ جائے، جہنم کے دہتے ہوئے شعلے اور انگارے یاد آ جائیں، جنت کی نعمتیں اور لذتیں یاد آ جائیں، پھر میرے دوستو وہ بندہ کبھی نماز کو قضا نہیں کر سکتا، کبھی وہ روزے کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، کبھی وہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ہوتا ہے آپ سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہمیں بھی حکم ملا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، لیکن نماز چھوٹ رہی، اپنے اپنے گھروں کا آپ معائنہ کیجئے، اپنے اپنے گھروں میں ذرا دیکھیے جن کے اوپر نماز فرض ہے نماز چھوٹ رہی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو یہ آسمان زمین جل کر راکھ ہو جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر۔ جہنم کے اندر جو شعلے ہوں گے، جو انگارے اٹھ رہے ہوں گے، ایک ایک اونٹ کے برابر ہوں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب
انسان جہنم کے اندر جلے گا، 70 جگہ سے جل رہا ہوگا، 70 جگہ نیا بن رہا ہوگا، آگے سے جل رہا ہوگا، پیچھے سے نیا بن رہا ہوگا، پیچھے سے جل رہا ہوگا، آگے سے نیا بن رہا ہوگا۔ ایسی دردناک عذاب میں یہ انسان ایک دن مبتلا ہوگا۔ کیوں بھائی، کیوں مبتلا ہوگا؟ اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ماں کے چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق کو دے دیا، آپ کو آنکھیں دی، زبان دیا، ہاتھ اور پیر دیا، چلنے کی طاقت اور قوت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بندہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں جائے، میرا بندہ جہنم سے بچ جائے، لیکن میرے دوستو ہمارے عمل ایسے ہیں کہ جنت والے نہیں جہنم والے بن گئے۔ جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، الہی ہزاروں سال گزر گئے، کھانے کو تو کچھ نہیں ملا۔ آواز آئے گی لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، کھانے کے لیے ان کو گھاس دو۔ جب کھائیں گے تو یہ کڑیاں باہر نکل آئیں گے۔ لوگ کہیں گے ہزاروں دن گزر گئے، لاکھوں دن گزر گئے، میرے پر اللہ میرے حلق کے نیچے پانی نہیں اترا، مجھے پانی دے دیجئے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، میرے اللہ مجھے پانی پلا دیجئے۔ آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، ان کو گرما گرم پانی پلایا جائے، گرما گرم پانی پئیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ دونوں لب، یہ دونوں ہونٹ سوج جائیں گے۔ نیچے والا ہونٹ پیر کے انگوٹھے سے جا ملے گا، اوپر والا ہونٹ کمر سے جا ملے گا۔ آواز آئے گی میرے بندے، جیسے تو نے میرے قرآن کی مہمان نوازی کی تھی، جیسے تو نے میرے قرآن پر عمل کیا تھا، میرے قرآن کے احکام کو تو نے ترک کیا تھا، آج اسی طریقے سے تیری مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ تو ایسا کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے اعمال میرے دوست نہیں کروائیں گے۔ اللہ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا۔ اللہ نے جس نبی کو، آخری نبی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ ذات بھی سچی، وہ ذات بھی سچی۔ آپ نے سب کچھ بتا دی۔ کیوں بھائی اتنی مصیبت میں پڑے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ جنتی پوچھ لیں گے۔ اس سے پہلے والے جملے میں بتایا گیا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میرے محبوب فرما دیجئے پہلے نماز پھر قربانی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پھر قربانی۔ نماز کی اہمیت ہے۔ جنتی پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے جہنم میں چلے آئے؟ کون سی خطا کی تھی، کون سی غلطی کی تھی، کون سا گناہ کیا تھا، کیسے چلے آئے؟ اللہ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سچی، کیسے چلے آئے؟
تو میرے دوستو تمام کے تمام جہنمی بیت زباں بول پڑیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جو جرم ہم نے کیا دنیا کے اندر، پہلا جو گناہ ہم نے کیا دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم نماز کو نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آواز جاتی تھی، لوگوں کے کانوں میں پڑتی تھی، لیکن جنبش نہیں کرتے تھے۔ بلاوا جاتا تھا، مؤذن بلاتا تھا، چائے خانوں میں بیٹھ کے گپے اڑاتے تھے، گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، دوست اور احباب کے ساتھ بیٹھ کر مزے لیا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان غنی نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت امام حسن حسین نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تمام ائمہ دین نے، مجتہدین نے، 1,24,000 صحابہ نے کبھی بھی میرے دوستوں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک نہیں کیا۔ اور نماز کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ قربانی میں بڑے شوق سے ہم حصہ لیتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے حصہ لینے، لیکن اس سے زیادہ حصہ لینے کی ضرورت ہے نماز کی۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز چھوٹ گئی، قربانی چھوٹ گئی، آپ کو اتنی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر نماز چھوٹ گئی تو بڑی پکڑ ہوگی۔ پوری عمر مبارک میں کبھی بھی آپ نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت ایسی ہو جائے گی یحبون الدنیا وینسون العقبہ، لوگ دنیا سے محبت کریں گے، عقبہ کو بھول جائیں گے۔ یحبون الدور وینسون القبور، لوگ گھروں سے محبت کریں گے، قبروں کو بھول جائیں گے۔ یحبون المال وینسون الحساب، لوگ مال سے محبت کریں گے، اس کا حساب دینا اس کو بھول جائیں گے۔ یحبون العیال وینسون الحور، لوگ اپنے اہل و عیال سے محبت کریں گے، آخرت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یحبون النفس وینسون اللہ ورسولہ، لوگ اپنے نفس سے محبت کریں گے، اپنی ذات سے محبت کریں گے، اللہ کے حکم کو بھول جائیں گے، اللہ کے رسول کے حکم کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی سختی کے ساتھ فرمایا انا منہم بریء وہم منی بریئون، میری امت کے لوگ جب ایسے ہو جائیں گے تو میں ان سے بری ہوں، مجھ سے بری ہوں۔ پانچ چیزوں سے محبت کریں گے اور پانچ چیزوں کو بھول جائیں گے۔ آج ہم سب کے اندر وہ صفت ہے، دنیا سے بڑی محبت، آخرت یاد نہیں، گھر سے بڑی محبت، قبر یاد نہیں، مال سے بڑی محبت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے، اپنے اہل و عیال سے بڑی محبت، آخرت کی نعمتوں کا شوق اور ذوق نہیں ہے، اپنی ذات سے اپنے آپ سے بڑی محبت، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکموں سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو جنتی تو جہنمیوں سے پوچھیں گے اور جہنمی اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، بھائی آپ تو بڑے اچھے نکلے، آپ نماز کو جایا کرتے تھے، ہم آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے، آپ اچھے نکلے، آپ نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، ہم آپ کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے، ہم آپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور ہم آپ کو خراب کہا کرتے تھے، آج تو آپ اچھے ہیں اور ہم مجرم ہیں، آج آپ اللہ کے نیک بندوں میں ہیں اور ہم اللہ کے مجرم بندوں میں شمار ہیں۔ آج کھاتے پیتے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کو اللہ نے مال دیا، اولاد دی، زمین اور جائیداد دیا، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں دی، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، اللہ ماشاء اللہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور نماز جنازہ کے دن یہ تین نماز پڑھ لیتے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ جو ہے مریض ہیں، مرض الموت کا وقت ہے آپ کا، اور آپ دو آدمیوں کے سہارے ایسی حالت میں آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھا دیں، پھر بھی آپ دو آدمیوں کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین سے کھسک رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ یہ کون ہے؟ یہ سارے جہان کے انسانوں میں سب سے افضل ہے، سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے، جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے مضطرب اور بے چین اور بے قرار ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ ہم بیمار نہیں، صحت مند ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، لیکن پھر بھی ہم مسجد میں نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، فرشتے سب سے پہلا سوال کریں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس دن ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو غلط جواب نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکموں پر زندگی ہوگی تو کہیں گے میرا رب اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو کہیں گے میرا نبی محمد رسول اللہ ہے،
دین پر چلے ہوں گے تو کہہ دیں گے میرا دین دین اسلام ہے، قیامت کی صبح تک وہ قبر آپ کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اور خدا نخواستہ ایسا جواب نہیں ملا تو پھر اللہ کی پناہ میرے نبی نے فرمایا وَإِمَّا حُفْرَةٌ مِّن حُفْرِ النَّارِ، کہ وہ قبر اس بندے کے لیے جہنم کا راہ بن جائے گی۔ میرے دوستو، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی آخرت کو سجانے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر کی زندگی ہے، بڑی محدود زندگی ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں، یہ نوجوانی ختم ہونے والی ہے، کب چلی جائے پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کوئی شخص بھی اپنی موت سے ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ آگے ہو جائے نہیں، ایک سیکنڈ بعد میں ہو جائے نہیں، جو وقت متعین اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی آخرت کی فکر کریے، نماز کی پابندی کریے، 5 وقت نماز کا اہتمام کیجیے اور توبہ و استغفار کیجیے، اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا لیجیے۔ اگر ہم بہا لیتے ہیں تو پھر میرے دوستوں دنیا کی بھی زندگی سمجھ جائے گی، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ صحت و عافیت دنیا کے اندر اللہ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور آنے والے تمام آفات بلا پریشانی سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔